کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں شاید آپ کے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہو، یا شاید اپنا گھر بھی نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو ایک دن آپ کو ایک ایسا محل عطا ہوگا جس کی صرف ایک اینٹ دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ ایک ایسا محل جس کی دیواریں زمین کی اینٹوں سے نہیں بلکہ جنت کے ایسے خزانوں سے بنی ہوگی جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ لیکن وہ محل آخر کیسا ہوگا؟ اس کے دروازے کتنے عظیم ہوں گے اور اس کی کھڑکیوں سے کیا نظر آئے گا؟ اس کے باغات، اس کی نہریں اور اس کی وسط کتنی ہوگی؟ آج ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں جنت کے انہی محلات کا سفر کریں گے، ایسا سفر جو شاید آپ کی زندگی ہی بدل دے، کیونکہ ہم سب اس دنیا میں ایک نہ ایک دن اپنا موجودہ گھر چھوڑ جائیں گے۔ کوئی اپنی دولت ساتھ نہیں لے جائے گا، کوئی اپنا محل، اپنی زمینیں، اپنی گاڑیاں یا اپنی کامیابیاں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا۔ جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے، اور یہی اعمال یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کہاں گزرے گی۔ قرآن مجید بار بار ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور انہی باغات کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے محلات بھی تیار فرمائے گا جن کی حقیقت دنیا کا کوئی انسان اپنے تصور میں بھی مکمل طور پر نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ محلات صرف خوبصورتی کا نام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے، یہ اس کے انعام کی علامت ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر دنیا کی ہر تکلیف، ہر صبر، ہر آنسو اور ہر نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص ایک ہی طرح کے محل میں رہے گا، یا ہر انسان کا محل اس کے ایمان، اس کے اخلاص اور اس کے اعمال کے مطابق ہوگا؟ اور قرآن مجید اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں جانتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں جنت کے ان عظیم محلات کا وارث بنایا جائے گا۔ پیارے دوستو، ہر انسان جنت کا خواب ضرور دیکھتا ہے، ہر مسلمان یہ امید رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا صرف خواہش کر لینا ہی کافی ہے؟ کیا صرف یہ کہنا کہ ہم جنت چاہتے ہیں ان عظیم نعمتوں تک پہنچنے کے لیے کافی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ شرطیں بھی مقرر فرمائی ہیں؟ یہاں قرآن مجید ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ میرے دوستو، جب ایک مومن دنیا کی تمام آزمائشوں، تمام صبر، تمام عبادات اور اپنے رب پر یقین کے بعد جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، فرشتے اس کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا اور آج اس کا بہترین بدلہ تمہارے سامنے ہے۔ لیکن یہ تو ابھی آغاز ہوگا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو صرف ایک باغ نہیں دے گا، صرف ایک نعمت نہیں دے گا، بلکہ اس کے لیے ایسا گھر، ایسا محل اور ایسی دائمی زندگی تیار ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبریاں دی ہیں جو انسان کے دل کو جنت کے شوق سے بھر دیتی ہیں۔ لیکن ایک سوال اب بھی ہمارے دل میں موجود ہے، آخر یہ محلات حقیقت میں کیسے ہوں گے؟ اگر دنیا کا سب سے عظیم محل بھی ان کے سامنے معمولی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے آخر کیا تیار کر رکھا ہے؟ کیا یہ محلات
دنیا کے محلات کی طرح پتھروں، اینٹوں اور سیمنٹ سے بنائے جائیں گے، یا ان کی تعمیر ہی اس دنیا کی ہر چیز سے مختلف ہوگی؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے سن کر انسان جنت کی عظمت کا صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور دوسری اینٹ چاندی کی، اور اس کا غارہ خالص مشک کا ہوگا، اور اس کی خوشبو ایسی ہوگی جس کی مثال دنیا میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ تو ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دیوار جس کی ہر اینٹ سونے اور چاندی سے بنی ہو، اور ان اینٹوں کے درمیان مشک کی ایسی مہک ہو جو ہر لمحہ پورے ماحول کو معطر رکھے۔ لیکن اب ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے، آخر یہ محلات کتنے عظیم ہوں گے؟ کیا یہ دنیا کے کسی شاہی محل کی طرح ہوں گے، یا ان کی وسط انسان کے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر ہو؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتے ہیں جو جنت کی عظمت کا اندازہ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے موتی کا ایک ایسا خیمہ ہوگا جو اندر سے کھوکھلا ہوگا، اور اس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ صرف جنت کی ایک نعمت کا ذکر ہے، تو پھر وہ محلات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، ان کی عظمت کیسی ہوگی؟ لیکن جنت کی وسط صرف محل کی لمبائی یا اس کی اونچائی کا نام نہیں، وہاں کسی تنگی کا احساس نہیں ہوگا، نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ جگہ ختم ہوگی، اور نہ ہی یہ کبھی محسوس ہوگا کہ اب اس نعمت کی کوئی حد آ گئی، کیونکہ جنت اس رب کی عطا ہے جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ تو پیارے دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ اگر محل اتنے عظیم ہوں گے تو ان کے ارد گرد کا منظر کیسا ہوگا؟ ان کی کھڑکیوں سے کیا دکھائی دے گا؟ ان کے آس پاس کس طرح کے باغات ہوں گے؟ اور وہ نہریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، آخر وہ کیسی ہوں گی؟ جب آپ اپنے محل کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وہ محل جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کے لیے تیار فرمایا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس کے دروازے کھلیں گے تو آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز دنیا ظاہر ہوگی۔ دور دور تک سرسبز باغات پھیلے ہوئے ہوں گے، ایسے باغات جن پر کبھی خزان نہیں آئے گا، جہاں کبھی پتے نہیں گریں گے، جہاں کبھی پھول نہیں مر جائیں گے، اور جہاں ہر طرف زندگی ہی زندگی ہوگی۔ پیارے دوستو، قرآن مجید بار بار جنت کو ایسے باغات کے طور پر بیان کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ صرف ایک بار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا ذکر بارہا فرمایا تاکہ انسان جنت کی خوبصورتی کا کچھ اندازہ کر سکے۔ لیکن یہ نہریں دنیا کی نہروں جیسی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ شہد کی نہریں ہوں گی جو خالص ہوں گی، اور ایسی پاکیزہ مشروبات کی نہریں جو اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوں گی۔ جب آپ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر دیکھیں گے تو آپ کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں سرسبز باغات، شفاف نہریں خاموشی سے بہہ رہی ہوں گی، ہوا مشک اور جنت کی خوشبو سے معطر ہوگی، اور ہر طرف ایسا سکون ہوگا جسے دنیا کا کوئی انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ باغات، یہ محلات آپ کے ہوں گے، یہ نہریں آپ کے سامنے بہیں گی، یہ پھل آپ کے لیے ہی ہوں گے، اور ان نعمتوں میں نہ کوئی کمی آئے گی، نہ کبھی ان کا حسن ختم ہوگا۔ قرآن مجید اہل جنت کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، لیکن جب وہ اسے چکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا ذائقہ پہلے سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ یعنی ظاہری شکل ملتی جلتی ہوگی، لیکن ہر مرتبہ ذائقہ ایک نئی نعمت بن کر سامنے آئے گا۔ جب آپ کسی درخت کے سائے میں ہوں گے تو اس کی شاخیں پھلوں سے بری ہوئی ہوں گی،
لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ سیڑھی کی ضرورت ہے نہ کسی مشقت کی۔ جیسے ہی آپ کا دل چاہے گا تو وہ پھل آپ کے قریب آ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں پھلوں کے گچھے ان کے قریب جھکا دیے جائیں گے، یعنی نعمتیں آپ تک خود آئیں گی، آپ کو ان تک پہنچنے کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ناظرین گرامی، جنت کے درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، وہ جنت جس کی وسط اور نعمتیں انسان کے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، جنت کی اصل خوبصورتی صرف اس کے باغات نہیں بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا وارث بنائے گا۔ جب آپ اپنے محل سے باہر نکلیں گے تو آپ کے جسم پر ایسا لباس ہوگا جس کی خوبصورتی دنیا کا کوئی کپڑا بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہیں باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، ایسے لباس جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، نہ ان کا رنگ بدلے گا، نہ ان کی خوبصورتی کم ہوگی، اور نہ ہی انہیں دوبارہ خریدنے یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کی ایک اور شان بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور بعض روایات میں چاندی اور موتیوں کے زیورات کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن یہ سب ظاہری حسن نہیں ہوگا، اصل نعمت وہ عزت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ وہاں کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوگا، نہ دشمنی ہوگی، نہ دلوں میں کوئی کینہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دے گا، اور پھر وہ سب آپس میں بھائیوں کی طرح محبت کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ وہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی دھوکہ اور نہ کوئی جدائی، صرف محبت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ لیکن یہ تمام نعمتیں صرف جسم کے لیے نہیں ہوں گی۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش اس کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں کو بھی ایسا سکون عطا فرمائے گا جس کے بعد کبھی کوئی غم، کوئی خوف، کوئی پریشانی ان کے قریب نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، جنت کے محل دنیا کے گھروں کی طرح صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ زندگی جس کے بعد کبھی جدائی نہیں ہوگی، کبھی خوف نہیں ہوگا اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب آپ اپنے محل کی کھڑکی سے باہر دیکھیں گے تو سامنے سرسبز باغات ہوں گے، شفاف نہریں خاموشی سے بہہ رہی ہوں گی، ہلکی ہلکی خوشبو ہوا کے ساتھ ہر طرف پھیل رہی ہوگی، اور دل میں ایسا سکون ہوگا جو دنیا میں کبھی محسوس نہیں ہوا ہوگا، اور یہاں کوئی تھکن بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان سارا دن محنت کرتا ہے اور پھر آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن جنت میں نہ جسم تھکیں گے، نہ دل اکتائے گا، اور نہ ہی نیند ضرورت بنے گی، کیونکہ وہاں ہر لمحہ راحت ہی راحت ہوگی۔ اہل جنت جب چاہیں گے اپنے باغات میں جائیں گے، جب چاہیں گے اپنے محل کی بالکنی سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھیں گے، جب چاہیں گے اپنے رب کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہاں کبھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ منظر پہلے بھی دیکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں کے لیے نئی نئی نعمتیں ظاہر فرماتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کبھی پرانی محسوس ہی نہیں ہوگی، کبھی معمول نہیں بنے گی، اور کبھی اس کی خوشی کم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہر شخص اپنے محل میں ہوگا تو کیا اہل جنت ایک دوسرے سے مل سکیں گے؟ کیا وہ اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے دوستوں اور اپنے نیک ساتھیوں سے دوبارہ ملاقات کر سکیں گے؟ میرے دوستو، جب ایک جنتی جنت کی بے شمار نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوگا، اسی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آئے گا
کہ وہ لوگ جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، یعنی میرے والدین، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے دوست، کیا وہ بھی یہاں ہوں گے؟ پیارے دوستو، یہ سوال صرف آپ کا نہیں، صدیوں سے ہر مومن کے دل میں یہی خواہش رہی ہے کہ کیا وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید دلوں کو امید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلی تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا۔ تو ذرا سوچئے، وہ لمحہ جب برسوں کی جدائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور نہ دوبارہ بچھڑنے کا خوف ہوگا، نہ موت کا انتظار، نہ کسی سفر کی جدائی، صرف ملاقات اور ہمیشہ ساتھ رہنے کی خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل جنت کی ایسی زندگی بیان فرمائی ہے کہ وہاں کسی کے دل میں کسی دوسرے کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ نہیں ہوگا، نہ حسد، نہ نفرت، نہ غصہ، صرف محبت، اخلاص اور سلامتی ہوگی۔ آپ اپنے کسی ایسے عزیز سے ملیں گے جس سے دنیا میں بچھڑتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور آج وہی شخص آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اب نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا، نہ کمزوری، نہ جدائی کا خوف، صرف ہمیشہ رہنے والی خوشی ہے۔ اور یہی جنت کی سب سے بڑی خوبصورتیوں میں سے ایک ہے کہ وہاں رشتے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ باقی رہے گے۔ پیارے دوستو، اگر ہر مومن جنت میں داخل ہوگا تو کیا ہر شخص کا محل بھی ایک جیسا ہوگا؟ کیا سب ایک ہی درجے میں رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے ایمان، اس کے اخلاص اور اس کے اعمال کے مطابق الگ مقام عطا فرمائے گا؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو ذرا تصور کیجیے، یہ صرف 2 درجوں کے درمیان فاصلہ ہے، تو پھر جنت کی پوری وسط کتنی عظیم ہوں گی۔ لیکن ان تمام درجات میں ایک ایسا درجہ بھی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بلند قرار دیا، اور وہ ہے جنت الفردوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بلند اور سب سے بہترین حصہ ہے۔ پیارے دوستو، جنت الفردوس کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ ابھی تک ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو ابھی ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، اہل جنت اپنے اپنے درجات میں ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عظیم باغات عطا فرمائے، کسی کو بلند محلات، اور ہر شخص اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں میں مگن ہوگا۔ اسی لمحے ایک سوال شاید انسان کے دل میں پھر سے آ سکتا ہے، کیا یہ سب نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، یا کبھی یہ بھی ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ دنیا میں ہم نے ہر خوشی کو ختم ہوتے دیکھا ہے، ہر ملاقات کبھی نہ کبھی جدائی میں بدل جاتی ہے، ہر نعمت ایک دن چھن جاتی ہے، اور ہر زندگی آخر کار موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت دنیا نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں، تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اسے سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، اب ہمیشہ رہنا ہے، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو ذرا سوچئے، یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان پہلی مرتبہ یہ جان لے گا کہ اب اسے کبھی اپنے پیاروں سے جدا نہیں ہونا ہوگا، کبھی بیمار نہیں ہونا، کبھی بوڑھا نہیں ہونا، اور کبھی مرنا نہیں۔ یہ ایسی نعمت ہوگی جسے دنیا میں کوئی انسان پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری پوری دنیا وقت کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، لیکن جنت وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں ہر خوشی باقی رہے گی،
ہر نعمت ہمیشہ نئی محسوس ہوگی اور ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ایک نعمت ایسی ہوگی جس کے سامنے جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی نہریں اور جنت کی ہر دوسری نعمت چھوٹی محسوس ہونے لگے گی۔ وہ نعمت جس کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے دعا کی، تمام نیک بندوں نے اپنے رب سے امید رکھی، اور جس کا انتظار اہل جنت بے صبری سے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت اپنی اپنی نعمتوں میں مگن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے گا، اے جنت والو۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ تو اہل جنت حیران ہو کر عرض کریں گے، اے ہمارے رب، اس سے بہتر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھا دے گا اور اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لمحے اہل جنت کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے سامنے جنت کے محلات بھی چھوٹے محسوس ہوں گے، جنت کے باغات بھی چھوٹے محسوس ہوں گے، اور جنت کی ہر دوسری نعمت بھی اپنی عظمت کے باوجود اس ایک نعمت کے سامنے ثانوی محسوس ہوگی۔ پھر اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا میں رہیں گے، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم، نہ جدائی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ کبھی موت، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رضا ہوگی، اور ایسی ہمیشہ کی زندگی جس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ شاید اسی لیے دنیا کی ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر صبر اور ہر آنسو اس امید کے ساتھ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جو جنت کے محلات میں رہیں گے، جو اس کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور جنہیں اپنے رب کے دیدار کی وہ عظیم نعمت نصیب ہوگی جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ پھر دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔